آج ایک دوست کے بیٹے کی تعزیت میں جانا ہوا، ان کے بچے کا فوراً انتقال ہو گیا تھا پیدا ہونے کے بعد، تو اس کی تعزیت میں ابھی کر کے آیا کچھ دیر پہلے۔ تو ایک ذہن میں بات آئی کہ ہماری جو تعلیمی نظام ہے، یعنی مثال ہم میٹرک کرتے ہیں، او لیولز اے لیولز کرتے ہیں، انٹرمیڈیٹ، گریجویشن، کوئی بی اے، بی کام، کوئی قانون میں LLB کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی میڈیکل سائنس میں پڑھ جاتا ہے، کوئی انجینئرنگ کی ڈگری لیتا ہے، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ تو مجھے یاد آیا کہ ہم بھی چونکہ یونیورسٹی سے گزرے کہ اس پوری 16 سالہ 18 سالہ زندگی کے اندر ہم نے تو یار کبھی تعزیت کا طریقہ ہی نہیں سیکھا، تعزیت کے آداب ہی نہیں پڑھے کہ تعزیت کرنی کیسی ہوتی ہے، کسی کو تسلی کیسے دینی ہے، اور اسپیشلی کسی کے یہاں چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے اگر، تو اس کی تعزیت تو خاص انداز سے ہوتی ہے، اس کے والدین کو اب کیا تسلی دیں گے۔ اور ہمارے یہاں مردوں کا تو پھر بھی کسی نہ کسی سیکھنے سکھانے کا یوں سمجھ لیں کہ مسجدوں کے اندر جانا ہوتا ہے۔ خواتین کی تعزیت کا معاملہ کیا ہوگا، یعنی سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم صرف کامنٹ نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یعنی سوچا جائے کہ ہم نے اچھا اسی صورت جب ہم بیمار کے پاس جاتے ہیں اسپتال میں یا گھر میں کوئی بیمار ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی عیادت کی جاتی ہے۔ عیادت کا اگر آداب ملحوظ خاطر رکھا جائے نا، عیادت کو اگر سیکھا جائے، تو ہم نے علماء یا اپنے اساتذہ سے سنا یہ تو بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے عیادت کرنا۔ لیکن عیادت تو پھر ہوا یہ کہ اللہ کا فضل ہو، ہمارا تو کافی اساتذہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، اور ہم نے پھر جا کے نا ان کے طور طریقے دیکھے اپنے مشائخ کے بڑوں کے کہ یار وہ تعزیت کرتے کیسے ہیں، ان کا بیٹھنا کیسا ہوتا ہے، ان کا چال چلن کیسا ہوتا ہے، وہ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، بڑوں کی تعزیت کیسے کی جاتی ہے، بچوں کے ساتھ کا معاملہ کیا ہوتا ہے، ایون کسی کا والد انتقال کر جائے ان کے بچوں کے ساتھ آپ کیسے تعزیت کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک صحابی کے بیٹے کے پاس پہنچے کہ اس کا پیٹ یعنی پالتو پرندہ انتقال کر گیا تھا، وہ تو اس کی تعزیت کے لیے اللہ کے رسول پہنچ گئے۔ اب کوئی شخص بیمار ہو، اس کی عیادت ہم کیسے کریں گے؟ تو میرے بھائیوں بہنوں، یہ جو تعزیت اور جو عیادت کا معاملہ ہے نا، یہ بہت حساس بھی ہے اور بہت اس پہ اجر بھی ہے، اور اس کے بعد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، لیکن بشرطیہ کہ اس کو سیکھ کے کیا جائے۔ کوشش کریں، میں بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ اس کے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے انشاءاللہ کبھی بیان کروں، یعنی اس کے اوپر ہم کبھی بات کریں۔ تو یعنی صرف یہ بس ایک خیال آیا، تو آپ کے گھر میں بھی بچے ہوں گے، آپ کے گھر میں بزرگ ہوں گے، اللہ ان کو زندگی دے، تو کیا کبھی ایسا مذاکرہ کبھی آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ، اہلیہ نے شوہر کے ساتھ، اپنے بزرگوں بڑوں کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے کبھی اس پہ ڈسکشن کی ہو، کبھی اس پہ مذاکرہ کیا ہو کہ یار ہم تعزیت کرتے کیسے ہیں؟ تعزیت کرتے وقت موبائل ہاتھ میں کتنا ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، گھنٹی بند ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، قبرستان جانے کے آداب کیا ہوتے ہیں، کسی کوئی بیمار ہے اس سے ملنے جا رہے ہیں یا اس کے جو گھر والے ان کو تم تسلی کیسے دیں گے، اور تسلی کن الفاظ سے دینی چاہیے، کیا اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا سکھائی ہے، نہیں سکھائی؟ تو بس یہ ایک لمحہ فکریہ تھا، سوچا کہ اس کو تھوڑی سی اس پر بات کر لی جائے، تھوڑی سی توجہ دلا دی جائے۔ یقیناً آپ لوگ علماء سے، اہل علم سے جڑے ہوں گے، اس پہ کتاب بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس پہ خواتین کو بھی اس پہ ہم نے تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کو بتانا ہے، ایون اپنے بچوں کو بتانا ہے۔ جو بچے ہماری تربیہ کوچنگ میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ ہم نے یہ کوشش کی کہ ان کو عیادت کے موقع پہ اپنے ساتھ رکھا کہ بیٹا آپ کیمرہ اپنی آنکھ کا کھول لو، آنکھ کا کیمرہ، موبائل کا کیمرہ نہیں، یہ تو موبائل کا کیمرہ میں نے آپ لوگوں کے لیے کھولا ہوا ہے، تو بیٹا ذرا دیکھنا کہ ہم کیسے جاتے ہیں، کس انداز سے ملتے ہیں، کیسا حوصلہ دیتے ہیں، اور کیسے ان کو تسلی دیتے ہیں، الفاظ کیا ہوں گے، کتنی دیر بیٹھنا ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ بیمار کے ساتھ عیادت ایسی ہوئی، پتہ چلا کہ جناب وہ تو کہہ رہا ہے یار بڑا مس کر رہا ہوں یار، جو ہے وہ یعنی عیادت میں یہ بھی احتیاط کرنی ہے کہ اس کو دنیا کی اتنی لذتیں اور دنیا کے ایسے آپ مزے نہ یاد دلائیں کہ ابھی تو کا بیمار پڑ گیا، تو تو یعنی بڑا لاس کر گیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی صورت تعزیت کرنی ہے، اگر وہ بچہ ہے جس سے ہم تعزیت کریں، اس کے بڑا انتقال کر گیا، اس کے ساتھ جملے کیا ہوں گے؟ اگر وہ بڑا ہے جو انتقال یعنی اس کا کوئی کسی کا بچہ انتقال کر گیا، خواتین کے ساتھ کیسی تعزیت کرتی ہوں گی، عادت کرتی ہوں گی۔ بس ایک سوچ تھی، فکر تھی کہ اس پر بھی بات کی جائے۔ اللہ کرے کہ ہمارے تعلیمی کریکلم بنانے والے بھی اس پر کبھی بات کریں، ہمارے دینی اداروں میں، دینی مدارس میں نصاب کے ساتھ ساتھ کچھ اس پر بھی بات ہو۔ تو اس پہ خیر کوئی وہ نہیں ہے، آپس کا مقابلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال دونوں جگہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں بھی، ایون مدارس، مساجد کے اندر بھی اس پر بہت بات ہونے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں کامنٹ میں آپ یہ نہ بتائیے گا آپ کے یہاں بات ہوتی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال عمومی ہمارے معاشرے میں اس پر بات نہیں ہوتی، بہت معذرت کے ساتھ۔ جمعوں کے اندر ہمیں اس پہ خطبے پڑھنے کی ضرورت ہے، عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مواقع بڑے خوشحالی کے مواقع ہوتے ہیں۔ بائی دا وے میں بتاؤں یہ دعاؤں کی قبولیت کے مواقع ہیں، جب ہم کسی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، جب ہم کسی کی تعزیت کے لیے جا رہے ہیں، کتنی دیر بیٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، وہاں کھانا پینا کیا کرنا ہے، کالز لینی ہے نہیں لینی، سوشل میڈیا کا استعمال کرنا نہیں کرنا، وہاں خواتین جائیں گی تو تیار ہو کے جائیں گی نہیں جائیں گی، مردوں کا کیا معاملہ ہوگا، یہ ایک ٹاپک ہے
جو ہم سے بہت زیادہ رہا ہوا ہے. تو یعنی اتفاق تو کرنا پڑے گا آپ کو میرے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے بائی دا وے. تو بس یہ آج کے لرنرز ویلاگ یعنی سیکھنے سکھانے کے ویلاگ میں سوچا کہ آپ سے اس پر بات ہو، کیونکہ میں بھی تعزیت کر کے آیا تو میں سوچنے لگا کہ تعزیت حقیقی معنوں میں ہونی کیسے چاہیے، اور تعزیت میں الفاظ کیا ہوں کہ جس سے اس کا دل یعنی اطمینان میں آ جائے. مثال ہمارے دوست کا بچہ چند گھنٹوں کا بچہ انتقال کر گیا، اس کے ساتھ اس کو کن الفاظ کا سہارا میں لوں، کیسی اس کو دعا دوں، اس کو کیسے سینے سے لگاؤں، اس کو کیا تسلی دوں کہ جس سے وہ راحت میں آ جائے. اللہ کا فضل سے وہ راحت میں آ گیا آج الحمدللہ. اب وہ کوئی بیمار ہو تو میں اس کی عادت کے لیے جا رہا ہوں تو میں اس کے ساتھ کتنا بیٹھوں اور باہر کے دنیا کے مزے اور دنیا کے تذکرے کیسے کروں یا نہ کروں جس سے وہ یہ فیل نہ کرے کہ یار میں تو جو ہے نا کہاں پتہ نہیں بیماری میں اللہ نے مجھے ڈال دیا، پتہ نہیں مجھے کس آزمائش میں پھنسا دیا. چلیں جی پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی. آپ لوگ کہتے ہیں لمبے لمبے ویڈیوز بن جاتی ہیں، اور کافی کامنٹس آئے کہ طاہر بھائی مسکرائے بھی کریں. اب مجھے بتاؤ یار، میں عیادت اور تعزیت کی باتیں کر رہا ہوں، کنٹینٹ ہمارا ذرا سیریس رہتا ہے. تو جو ہے وہ میں ایک ملک نور الہی صاحب ڈیر اسماعیل خان والے جو کراچی میں ہوتے ہیں وہ کہنے لگے طاہر بھائی مسکرایا کریں. چلیں بھی مسکرا لیتے ہیں ہم، لیکن بھائی بات یہ ہے کہ ہمارا کانٹینٹ ہمارا اسٹف جو ہے وہ ہمارے استاد عاصم صاحب حفظہ اللہ وہ فرمانے لگے کہ ابھی اتنی ماتھے پہ جھریاں کیا کریں یار، عادت ہو گئی. تو انشاءاللہ سیکھیں گے، اپنے اساتذہ سے بڑوں سے سیکھیں گے انشاءاللہ. تو امید ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے پوائنٹ جو انشاءاللہ ہم سوچنے کی طرف مجبور کریں گے. تو یہ آپ کے لیے چلے میں کوشچن ڈالتا ہوں کہ کیا آپ نے تعزیت سیکھی ہے، کیا آپ نے عیادت سیکھی ہے؟ کیا یہ ہم مثال کے طور پر اپنے گھر والوں سے کبھی مذاکرہ کریں گے؟ آپ جمعہ پڑھاتے ہیں، کبھی آپ نے نمازیوں کو ایجوکیٹ کیا، آپ کلاس میں پڑھاتے ہیں، کبھی آپ نے بتایا یا کبھی ہم نے سیکھا؟ تو چلیں یہاں سیکھ لیتے ہیں یار، سیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں انشاءاللہ. تو تیار ہیں ہمارے ساتھ کسی دن اس پر ہم بات، ویسے ہم نے اس میں کافی بات کچھ کر ڈالی ہے، کچھ اشارے میں نے دیے ہیں، لیکن کوشش کریں اس پر خود پڑھ لیں، خود سیکھ لیں انشاءاللہ، کچھ ریسرچ کر لیں، کچھ سرچ کر لیں مقامی علماء سے، کتابوں سے اور مفتیان سے رجوع کر لیں انشاءاللہ. 7 منٹ سے اوپر ہو گئے ہیں، پھر آپ لوگوں کے کامنٹس آئیں گے کہ لمبی لمبی باتیں نہ کیا کرو. ٹھیک ہے بھائی جان، میں ہوں آپ کا محمد طاہر فاروقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.